آج میں عشق رسول میں ڈوبے ہوئے اور اشہد ان محمد رسول اللہ کے ذریعے اپنے عشق کی کھیتی کو سیراب کرنے والے اس صحابی کا تذکرہ کروں جسے دنیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو مکے میں 5 وقت کی اذان دینے والے، ہر اذان میں اپنے محبوب کا نام پکار پکار کر دنیا والوں کو سنایا کرتے اور اپنے عشق کی کھیتی کو سیراب کیا کرتے تھے۔ مگر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان دینے سے منع کر دیا گیا، کیونکہ آپ عربی النسل نہ تھے، آپ کا لب و لہجہ عجمیوں جیسا تھا۔ امیہ بن خلف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے غلام تھے، اس نے آپ کی زبان پر انگارہ رکھ دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی، آپ کی زبان میں تتلاہٹ پن آ گیا تھا۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیا کرتے تو کفار مکہ مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے کہ محمد کو کیسا مؤذن ملا ہے کہ جسے شین اور سین کا فرق نہیں پتا، جو بڑے شین اور چھوٹے شین میں امتیاز نہیں کر پاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، کفار ہمارا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد کو ایسا مؤذن ملا ہے جسے بڑے شین اور چھوٹے سین کی تمیز نہیں، تو بہتر یہ ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان دینے سے منع کر دیا جائے اور ان کی جگہ پر عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کے لیے مقرر کر دیا جائے۔ وہ عربی النسل بھی ہیں، خوش الحان بھی ہیں، ان کا لب و لہجہ بھی بہت درست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہا کہ بلال، اب رات ہو چکی ہے اور آپ فجر کی اذان نہیں پڑھیں گے، کیونکہ آپ کی جگہ پر عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، لیکن الامر فوق الادب کے تحت اپنا سر تسلیم خم کر دیا۔ مگر پوری رات نیند نہ آئی، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، شاید یوں کہہ رہے ہوں اور اپنے رب کو یوں کہہ کر پکار رہے ہوں کہ الہ العالمین، میرے پاس شکل و صورت تو نہ تھی کہ جس کے سبب میں اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر سکتا، میرے پاس وہ خوش الحان اور اچھا لب و لہجہ تو نہ تھا کہ جس کی وجہ سے میں اپنے محبوب کو راضی کر سکتا۔ بس میرے پاس تو ایک اذان تھی جس میں اپنے محبوب کا نام پکارا کرتا تھا اور اس نام کے ذریعے اپنے عشق کی کھیتی کو سیراب کیا کرتا تھا۔ الہ العالمین، کیا میں اتنا بد نصیب ہوں کہ تو نے مجھ سے
یہ نعمت عظمی بھی چھین لی. الہ العالمین، میرے پاس تو یہی ایک نعمت تھی کہ جس کے ذریعے میں اپنے دل کو تسلی دیا کرتا تھا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ زار و قطار روتے رہے اور اپنے رب کو پکارتے رہے. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کا سوز اٹھ رہا ہو تو گویا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ رونا اور یہ چلانا رب سے نہ دیکھا گیا. اس رونے کی وجہ سے اور اس پکارنے کی وجہ سے اور اس عشق رسول میں ڈوبے ہوئے وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس سے رہا نہ گیا، رحمت کا دریا جوش میں آیا اور فوراً اللہ تبارک و تعالی نے وہ فرشتے جن کے ذمے سورج کا انتظام تھا ان کو منع کر دیا، ان کو اپنے پاس بلا لیا اور نہ جانے انہیں کہاں چھپا دیا. رات لمبی ہو گئی، دن نکلنے کا نام نہیں لیتا. سارے لوگ سو سو کر کے تھک گئے، کروٹ پہ کروٹ بدلتے رہے، لیکن اندھیرا ختم نہیں ہوتا، اجالا آنے کو تیار نہیں. اور آتا بھی کیسے کہ پروردگار عالم میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورج کے نکالنے والے فرشتوں کو اپنے پاس بلا لیا اور منع کر دیا کہ اس وقت تک سورج نہیں نکالنا جب تک کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی توتلی زبان سے صبح کی اذان نہ پڑھ دیں. جب سارے لوگ پریشان ہو گئے، حضور کی خدمت میں دوڑتے ہوئے آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو رحمت بن کر کے آئے ہیں، آپ تو نور بن کے آئے ہیں، آپ تو روشنی بن کر کے آئے ہیں، آپ تو ظلمت اور اندھیرے کو ختم کرنے والے ہیں. آپ اپنے رب سے دعا فرمائیں کہ ہم لوگوں پر یہ عذاب جو آیا ہے اور یہ رات کی تاریکی جو ہم پر عذابی شکل میں چھائی ہوئی ہے، فرمائیں کہ اللہ ہم سے یہ عذاب دور فرما دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر اصلی رکعتین، کہ مجھے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے دو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی سلام پھیرا فوراً حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل کیا بات ہے، آج فجر کی اذان کا وقت نہیں ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، رب کہتا ہے السین بلال عند اللہ شین، کہ بلال سین کہتا ہے اور رب سنتا شین ہے. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر کیا ہوگا، ہم کیا کریں؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، رب کا فیصلہ ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے رو رو کر کے اپنے رب کو منا لیا ہے. جیسے جیسے بلال روتا گیا ویسے ویسے رحمت کا دریا جوش مارتا گیا، اور رب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جب تک بلال اپنی تتلی زبان سے فجر کی اذان نہیں دے گا
تب تک دن نہیں نکلے گا. دنیا کے اندر سورج کی کرنیں نہیں نکلیں گی جب تک کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تتلی زبان سے فجر کی اذان نہیں دے دے گا. یہ ہے وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو عشق رسول میں ڈوبے ہوئے تھے، جو سوتے تھے مکے کی تپتی ہوئی ریت اور لکڑیوں کے دہکتے ہوئے انگاروں میں. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں اور اسلام کے نونہالوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت محبت کرنے والے بنے، ان کے طریقے پر زندگی گزارنے والے بنے، ان کے راستے پر چلنے والے بنے. تمام انسانوں کی کامیابی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہے. حضور کو امت کے لیے نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے.